محمد وآل محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یعقوب علی اسماعیل ابن عاصم علی اسماعیل علی صالح اسماعیل ابن یعقوب علی اسماعیل مرحوم درود کو سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا ثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على أمتي زمان يحبون خمس وينسون خمس. محمد مجلس چہروں اور مجلس عیسیٰ علیہ السلام. میں نے اس مجلس اور اس جلسے تعزیت کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی بڑی مشہور معروف حدیث ہے. اس حدیث کے پہلے فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں سرکار صدر مآب آنے والے زمانے کے بارے میں پیشین گوئی فرما رہے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ 1400 سال پہلے آج کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یاتی علی امتی زمان. میرے امت پر
ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یحبون خمس وینسون خمس، میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے لیکن 5 چیزوں کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ ذرا غور کیجیے گا، پیغمبر اپنے زمانے میں ہمارے زمانے کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا، میرے امتی 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ 1400 سال پہلے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ میں اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں کروں گا جتنا ممکن ہوگا، لیکن مقدمتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ آنے والے زمانے کا گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، ایسا زمانہ آئے گا۔ اگر آپ غور کریں، ملاحظہ کریں تو ہر زمانے میں اہل زمانہ نے زمانے کی شکایت کی ہے۔ ہمیشہ کہا گیا کہ بھائی زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے۔ خاص طور سے زمانے والے اپنے زمانے کی بہت شکایت کرتے ہیں، ہمارا آج کا زمانہ بڑا خراب ہے، آج کا زمانہ اچھا نہیں ہے، پہلے کا زمانہ بڑا اچھا تھا، پہلے ایسا تھا، پہلے خاص۔ اور بالخصوص جب والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو بڑا ایسا ہوتا تھا، تم پتہ نہیں کیا کرتے ہو، ہمارا زمانہ ایسا تھا، ہم اس طرح سے اسکول جاتے تھے، ہم اس طرح سے پڑھتے تھے، ہمارے زمانے میں یہ۔ اور ہمارا عام طور سے مقام تربیت میں بزرگ والدین اولیاء گارجین بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ تمہارا زمانہ ایسا اور ہمارا زمانہ ویسا تھا۔ درالی کے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی والدین موجود ہیں، چھوٹے بچے ان کے گھروں میں ہیں، ان کے لیے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں عام طور سے کہا جاتا ہے بچوں سے کہ ہمارا زمانہ بڑا اچھا تھا اور تم نہ جانے کیا کیا کرتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، والدین سے کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں ادبوا اولادکم بغیر زمانکم، مولا کہتے ہیں خبردار اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے اعتبار سے نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے زمانے کی ضرورتیں کچھ اور تھیں، ان کے زمانے کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ صلوات بھیج محمد۔ تو ہر زمانے کی ضروریات اور ہر زمانے کے تقاضے الگ ہیں، اسی کے اعتبار سے انسان کو چلنا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا بھی زمانے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو زمانہ تو آگے بڑھ جائے گا اور ہم پیچھے رہتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ اہل زمانے نے زمانے کی شکایت کی، زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے۔ ایک جملہ کہہ کر بات آگے لے جانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، زمانے کی شکایت ہمیشہ ہوتی ہے اور اہل زمانہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں زمانہ خراب نہیں ہوا کرتا بلکہ خود اہل زمانہ خراب ہوا کرتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ اب پیغمبر اسلام بھی اہل زمانہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں 1400 سال پہلے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ یہ مجازن کہا گیا ہے، اہل زمانہ ایسے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ میری امت کے لوگ کیسے ہوں گے؟ یحبون خمس وینسون خمس، میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے بڑی محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن سے آپ کے امتیوں کو بڑی محبت ہوگی، اور وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو بھلا دیا جائے گا؟ ارشاد ہوا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا، مجلس میں اشارہ ثواب ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ آج کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ میرے امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھلا دیں گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں ہم یاد رکھیں گے، جن سے پیار کریں گے، جن سے محبت ہوگی، اور وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو ہم بھلا دیں گے؟ ارشاد ہوا، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یحبون المال وینسون الحساب، یحبون المخلوق وینسون الخالق، یحبون المعصیہ وینسون التوبہ، یحبون القصور وینسون القبور۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 5 سے محبت ہوگی، 5 کو بھلا دیا جائے گا۔ پہلی چیز رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بھلا دیا گیا ہوگا۔ مال سے محبت ہوگی، حساب کو بھلا دیا ہوگا۔ مخلوق سے محبت ہوگی، خالق کو بھلا دیا جائے گا۔ گناہ سے محبت ہوگی، توبہ کو بھلا دیا گیا ہوگا۔ اور آخری جملہ مجلس سے صالح صاحب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں سے محبت ہوگی، چھوٹی سی قبر کو بھلا دیا جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ ذرا غور کیجیے گا، میں انہی
کلام معصوم جو فطرات معصوم ہے، تھوڑی سی وضاحت مجھے آپ کی خدمت میں کرنی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے بڑی محبت ہوگی. اب تجزیہ کریں، ہم اینالائز کریں، کیا یہ وہی زمانہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی؟ دنیا سے محبت آخرت کو بلا دیا جائے گا، مال سے محبت حساب کو بلا دیا جائے گا، مخلوق سے محبت خالق کو بلا دیا جائے گا، گناہ سے محبت توبہ کو بلا دیا جائے گا. بڑے بڑے گھروں سے، بڑے بڑے محلوں سے، بڑے بڑے آشیانوں سے، بڑے بڑے کاشانوں سے محبت ہوگی، لیکن انسان 1.5 گز کی قبر کو بلا بیٹھا ہوگا، چھوٹی سی قبر کو بلا دیا جائے گا. اچھا جب ایسا ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ان 5 سے محبت اور ان 5 کو بلا دیں گے تو نتیجہ، رزلٹ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے نتیجہ بھی بیان کیا، آثار بھی بیان کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب ایسا ہوگا، یعنی 5 سے محبت اور ان 5 کو بلا دیا جائے گا، جب ایسا ہوگا تو ابتلاہم اللہ بالاربع، نتیجہ اور اثر حدیث کا، جب ان 5 سے محبت، ان 5 کو بلا دیا تو اللہ میری امت کو 4 چیزوں میں مبتلا کرے گا. غور کیجیے گا، اللہ میری امت کو 4 چیزوں میں مبتلا کرے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بالغلا والوبا، موت الفجار وجور الحکام. رسول اللہ کہتے ہیں جب ان 5 سے محبت اور ان 5 کو بلائیں گے تو اللہ 4 چیزوں میں مبتلا کرے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ میری امت کو مہنگائی میں مبتلا کرے گا، میری امت کو وبائی بیماریوں میں مبتلا کرے گا. آپ حالات کا تجزیہ کریں. 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کہا ہے جب ایسا ہوگا تو 4 چیزیں، اللہ مہنگائی میں مبتلا کرے گا، وبائی بیماریوں میں مبتلا کرے گا، موت الفجار، اچانک موتوں میں مبتلا کرے گا، ایکسیڈنٹل اموات. کل ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، رات میں میسج سے بات ہوئی، ہائے ہیلو سب کچھ، لیکن صبح اٹھ کے جو میسج دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. توجہ کیجیے گا، ایکسیڈنٹل اموات میں اللہ مبتلا کرے گا، اچانک موت الفجار، اچانک موتوں میں مبتلا کرے گا. تیسری چیز مہنگائی میں مبتلا ہوگا انسان، وبائی بیماریوں میں مبتلا ہوگا، اچانک موتوں میں میری امت مبتلا ہوگی. اور چوتھی چیز، توجہ کیجیے گا، چوتھی چیز رسول اللہ فرماتے ہیں وجور الحکام، اللہ میری امت کے سر پہ ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا. آپ تجزیہ کریں، حالات کو دیکھیں، اللہ میری امت کے سر پر ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا. اسٹیٹ میں چھوٹا ہوگا، سینٹر میں بڑا ہوگا. صلوات علی محمد. مجھے معلوم ہے اس طرح کی سلوات بھیجنے میں لوگ ڈر محسوس کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، 5 چیزوں سے محبت ہوگی، 5 کو بلا دیا جائے گا، اور نتیجہ بھی حدیث کا سامنے. اب آئیے ایک ایک جملے کی تھوڑی سی وضاحت ایک ایک فکر کی کرنی. پہلا جملہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بلا بیٹھے ہوں گے. اب ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں دنیا کہاں ہے اور آخرت کہاں ہے؟ دنیا سے ہمیں کتنی محبت ہے اور آخرت کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے ہماری کتنی بھاگ دوڑ ہے اور آخرت کے لیے ہم کیا زحمت کرتے ہیں؟ دنیا سے ہمیں کتنا لگاؤ ہے، آخرت اور قیامت اور معاد کا کتنا تذکرہ ہماری زندگی میں؟ توجہ دیجیے گا. عام زندگی دنیا کے لیے سارا وقت ہے، سارا ہم و غم، ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے. وہ دنیا جس کے لیے ہمارا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر فساد کی ابتدا ہے. وہ دنیا جس کی محبت ہر برائی کی جڑ، اس دنیا کے لیے ہماری کتنی ایکٹیویٹیز، کتنی سرگرمی ہے، کتنی بات دوڑ ہے، کتنا ہم غم ہے، پوری لائف دنیا دنیا دنیا. توجہ چاہتا ہوں، دنیا کے مقابلے میں ہے آخرت جس کو معاد اور قیامت کہا جاتا ہے. قیامت کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں یاد معاد، یاد قیامت، ذکر آخرت کتنا ہے؟ ہم سب اپنی زندگیوں کو تھوڑی دیر کے لیے ٹٹول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے میں ہم دنیا کی کتنی فکر کرتے ہیں اور قیامت کو کتنا یاد کرتے ہیں. قیامت کے بارے میں ہمیں اکثر میں کہتا ہوں، صرف ہمیں بتا دیا گیا بچپن میں، والدین نے، والدہ نے پڑھا دیا کہ رسول 5 ہے اور 5 بھی اصل قیامت. اس سے زیادہ ہمیں کبھی شوق ہوا کہ ذرا قیامت کے بارے میں جانیں،
دیکھیں کیا ہے، کیوں قیامت آئے گی، قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے، قیامت نہ آئے تو کیا نقصان ہے، قیامت پر دلیل کیا ہے، قیامت عقیدہ قیامت کا ہماری پریکٹیکل لائف پر اثر کیا پڑتا ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر قیامت کا تذکرہ مجلس میں چھیڑ دیا جائے تو مجلس میں ہی قیامت آ جاتی ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. لیکن آپ ذرا غور کیجیے گا، دنیا سے محبت ہوگی لیکن انسان آخرت کو، قیامت کو، معاد کو بھول جائے گا، اس سے محبت نہیں ہوگی. دنیا، البتہ ذرا محسوس کیجیے گا، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے بارے میں بعض اوقات ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا کی بڑی مذمت ہوئی ہے روایات میں، کثرت سے دنیا کی مذمت کی گئی ہے. مولا امیر المومنین اگر نہج البلاغہ اٹھائیں تو کثرت سے مولانا نے مذمت کی ہے. شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے دنیا علی کی مذمت. آپ اس کتاب کو دیکھیں، ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس میں نوجوان نہیں دیکھیں، سرچ کریں. جو مولا نے فرمایا ہے دنیا کے بارے میں، بڑی دنیا کی مذمت کی ہے، لیکن ہمیشہ علی نے دنیا کی مذمت نہیں کی ہے. بعض مقامات پر مولا دنیا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بعض روایات میں دنیا کی تعریف کرتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مسجد الاتقیاء، دنیا صاحبان تقویٰ کی مسجد ہے. الدنیا متجر الاولیاء، دنیا اولیاء کی تجارت گاہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو کہیں تعریف ہے دنیا کی، کہیں مذمت ہے دنیا کی. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیسے حل ہو؟ دنیا واقعی اچھی چیز ہے یا دنیا بری چیز ہے؟ کہیں روایات میں دنیا کی مذمت اور کہیں تعریف، مسئلہ کیسے حل ہو؟ ابھی تو بالکل بات بالکل واضح ہے. میرے نوجوان بھائی سنیں، ذہنوں میں شک و تردید نہ ہو. کہیں دنیا کی مذمت، کہیں دنیا کی تعریف. مسئلہ یہ ہے، اگر انسان دنیا کو زندگی کا مقصد سمجھ لے تو دنیا بری چیز ہے، اور اگر انسان دنیا کو آخرت کا وسیلہ سمجھے تو دنیا بڑی اچھی چیز ہے. بہت خوب، سبحان اللہ. اگر مقصد حیات دنیا ہو جائے، ہدف زندگی دنیا ہو جائے تو یہ دنیا بڑی چیز ہے. لیکن اس دنیا کو استعمال کیا جائے آخرت کے لیے تو یہ دولت بھی اچھی چیز بن جاتی ہے، زمین بھی اچھی چیز بن جاتی ہے، جائیداد بھی اچھی، پوسٹ مقام حیثیت، یہ ساری چیزیں بہت اچھی بن جاتی ہے اگر انسان کو آخرت کا استعمال کرے. تو دنیا اچھی چیز ہے اگر آخرت کے استعمال کے لیے ہو، بری چیز ہے اگر مقصد زندگی بن جائے. یہی وجہ ہے ایک مقام پر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا کو پل سے تشبیہ دی ہے. مولا فرماتے ہیں دنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے. بڑا عجیب محاورہ ہے، عجیب سی مثال. پل سے کیوں مثال دی گئی؟ یہ لمحہ فکریہ غور کرنے کا مقام ہے. علی ہے، کلام معصوم ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے. علی بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے. دنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے. مولا نے دنیا کو پل سے کیوں تعبیر دی ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا. پل سے تعبیر دینے کا مسئلہ، وجہ یہ ہے کہ آپ نے پل دیکھا ہے. پل کا کام کیا ہے؟ دریا کے اوپر، نہر کے اوپر پل پڑا ہوتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے. پل کا کام کیا ہے؟ آپ کو دریا سے اس طرف جانا، اس طرف سے اس طرف جانا ہے. تو پل کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس طرف سے اس طرف آسانی سے منتقل کر دے. اگر یہ پل نہ ہو تو آپ دریا کیسے پار کریں گے؟ کتنی مشکلات ہوں گی. پہلے کے زمانے آپ جانتے ہیں. تو دنیا، یہ پل کا کام کیا ہے؟ پل کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو اس کنارے سے اس کنارے پہنچا دے، اس طرف سے اس طرف منتقل کر دے. یہ پل کا کام ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، مولا کیا کہتے ہیں؟ دنیا قنطرہ، دنیا پل کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی دنیا کا تمہاری زندگی میں وہی نقش ہونا چاہیے جو تمہارے سفر میں پل کا نقش ہوتا ہے. جو کام پل کرتا ہے وہی کام تمہاری دنیا میں یہ دنیا کرے. توجہ کیجیے گا، یہی وجہ ہے عزیزو، دنیا کو پل سے کیوں تعبیر دی گئی؟ تاکہ پل منتقل کراتا ہے. پل ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، پل رکنے کی جگہ نہیں ہے، پل وہاں مستقل قیام کی جگہ نہیں ہے. پل کا کام، پل گزرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے آپ نے کہیں بھی کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں پل پر رہنے کے لیے مکان تعمیر کیا جائے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد.
مکان نہیں بنا جاتے, وہاں فلیٹ نہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہوتی ہے. ان کا کام صرف گزرنے کا. یہ دنیا بھی گزرگاہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں یہ رکنے کا مقام نہیں ہے, یہ صرف گزرنے کا مقام ہے. اگر اس کو آخرت کا وسیلہ انسان بنا لے تو یہ دنیا بڑی اچھی چیز ہے. ایک بات میں نے اکثر کہی ہے, یہاں بھی کہتا ہوں, ایک اور غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے دنیا کے بارے میں کہ دنیا ہے کیا, دنیا کہتے کسے ہیں, دنیا کی تعریف کیا ہے, دنیا کے معنی اور مفاہیم اور دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے. عام طور سے ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, جو جیسے ہی ہم نے لفظ دنیا کا استعمال کیا ذہن میں کیا آتا ہے, مال دولت, زمین جائیداد, پوست مقام, حیثیت, رتبہ, گاڑی, بنگلہ, یہ ساری چیزیں دنیا, رس ضرب و برق اور چکا چوند, یہ ہمارے ذہنوں میں دنیا سے آتا ہے. ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, مال و دولت, زمین و جائیداد, زر و جواہرات. توجہ چاہتا ہوں مزید ہو. اور دنیا کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے سماج میں, وہ دین ہے. جیسے ہی لفظ دین آیا ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, مسجد, امام باڑہ, محراب, ممبر, امامہ, ابا, قبا, فرش ازا, یہ ساری چیزیں دین سے ہمارے ذہن میں تبادل کرتی ہیں. دنیا سے کیا ذہن میں آیا, مال و دولت, زمین و جائیداد, زر و جواہرات. دین سے کیا ذہن میں آیا, مسجد, امام باڑہ, محراب, ممبر, مکتب, مدرسہ, امامہ, ابا, قبا, یہ ساری چیزیں ہم دین سے سمجھتے ہیں. لیکن انصاف سے بتائیے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے, کیا واقعی یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے؟ توجہ کیجیے گا. کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہے. مولانا سے سوال ہوتا ہے, مولانا دنیا کسے کہتے ہیں اور دین کیا ہے؟ مولانا دین کی کیا حقیقت ہے اور دنیا کی کیا تعریف ہے؟ مولانا دنیا کی کیا ڈیفینیشن ہے اور دین کا کیا مفہوم ہے؟ مولانا نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال و دولت دنیا ہے, زر و جواہرات دنیا ہے, زمین جائیداد دنیا ہے. مولانا نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ مکتب, مدرسہ, مسجد, امام باڑہ, امامہ, ابا, قبا, محراب, ممبر یہ دین ہے. مولانا پھر دنیا کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی کیا حقیقت ہے اور دنیا کا کیا مفہوم ہے؟ ایک مرتبہ مولانا نے ایک بہترین معیار, شاندار کرائیٹیریا, بہترین ملاک دین اور دنیا کو پہچاننے کا ہمارے حوالے کر دیا. مولانا دنیا کسے کہتے ہیں اور دین کیا ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا, یاد رکھنا, یاد رکھنا, ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے. ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے. ہر وہ شے جو تم کو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے. آپ دیکھیں اس سے خوبصورت پیمانہ کوئی نہیں ہو سکتا دین اور دنیا کو پہچاننے کا. مولا دین کیا ہے, دنیا کا ہے. مولا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے, جو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے. اب اگر مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو یہ دنیا نہیں دین ہے. اگر مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو یہ دنیا نہیں دین ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ خدیجہ کو ملیکۃ العرب کہا گیا. صلوات خوبصورت پیمانہ امام ہمارے والے کر رہے ہیں دین اور دنیا کو پہچاننے کا. غلط فہمیاں دور ہو جائیں, الجھنیں دور ہو جائیں کہ دین اور دنیا کو پہچانو. دیکھو ہر مال دنیا نہیں ہے, ہر دولت دنیا نہیں ہے, ہر پوسٹ, ہر مقام, ہر حیثیت دنیا نہیں ہے. اگر ہر پوسٹ, ہر مقام, ہر وزارت, ہر منسٹری دنیا ہوتی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علی ابن یقین کو ساتویں امام اپنے صحابی علی ابن یقین کو کبھی بھی ہارون کے دربار میں وزارت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے تاکید نہ کرتے اور حکم نہ دیتے. اس کا مطلب کیا ہے, ہمارا مطمئن نظر کیا ہے, ہم کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. مولا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے, جو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے. اب اگر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں عزیزوں, اب یہ غلط فہمی دور ہو کہ دنیا مال دنیا ہے, دولت دنیا ہے, مسجد دین ہے, امام باڑہ دین ہے. نہیں, مولا کہتے ہیں جو چیز خدا سے دور کرے وہ دنیا, جو خدا سے قریب کرے وہ دین. اب اگر مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو یہ دین ہے, دنیا یہ دین ہے, دنیا نہیں ہے. اگر مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو دنیا نہیں دین ہے. اور اگر محراب و ممبر خدا سے دور کر دے تو یہ دین نہیں دنیا ہے. صلوات
یہ امام بالا، اگر یہ فرش اذان، اگر یہ امامہ، اگر یہ قضا انسان کو خدا سے دور کرے تو اس کو دین نہ سمجھنا یہ دنیا ہے، اس کو دین نہ سمجھنا یہ میں جملہ کہتا ہوں اکثر، ہر مسجد انسان کو خدا سے قریب نہیں کرتی، ہر مسجد انسان کو خدا تک نہیں پہنچاتی، اسی طرح ہر مجلس انسان کو حسین تک نہیں پہنچاتی۔ جس طرح ہر مسجد انسان کو خدا تک نہیں پہنچاتی، اسی طرح ہر مجلس انسان کو حسین تک نہیں پہنچاتی۔ اگر ہر مجلس انسان کو حسین تک پہنچاتی ہوتی تو ایام عزا میں ہماری عزاداری اور ہماری مجلسوں میں اختلاف اور تفرقہ کیوں ہوتا؟ صلوات بھیجو سمجھو چاہتا ہوں، ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، جو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے۔ اگر دولت خدا سے قریب کرے تو دین ہے، اگر مسجد خدا سے دور کرے تو دنیا ہے۔ اگر مسجد خدا سے دور کرے تو دنیا ہے۔ آپ سوچیں گے تعجب ہوگا، میں ہو سکتا ہے میرا نوجوان بھائی سوال ہو ان کے ذہنوں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد کیسے انسان کو خدا سے دور کر سکتی ہے؟ آیا کیسے؟ ہاں عزیزو، ہر مسجد انسان کو خدا سے قریب نہیں کرتی، ہر مسجد دین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تاریخ پر آپ کی نظر ہے، اہل مطالعہ لوگ یہاں موجود ہیں، اگر ہر مسجد انسان کو خدا تک پہنچاتی تو پیغمبر مدینے میں مسجد زرار کو منہدم کرنے کا حکم نہ دیتے۔ صلوات بھیجو محمد۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا مسجد مدینے میں، اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو ڈھا دیا جائے، اللہ کے نبی کے حکم سے مسجد منہدم کر دی گئی، مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ اگر آج کے زمانے کا کوئی زنانہ مزاج مسلمان ہوتا تو عمل پیغمبر پر ضرور اعتراض کرتا، یا رسول اللہ آپ نے مسجد کو منہدم کرا دیا، مسجد کو ڈھا دیا، یہ تو خانہ خدا ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار ہوتی ہے، آپ نے مسجد کو کیوں منہدم کر دیا؟ آپ نے مسجد زرار بنا ہے زرر سے، زرر کا مطلب ہے نقصان دینے والی مسجد۔ کیوں؟ عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں منافقوں کا جماوڑا ہوا کرتا تھا اور اسلام کے خلاف ساری تحریکیں اسی مسجد سے چلا کرتی تھی، لہذا رسول اللہ نے اس مسجد کا نام نقصان دینے والی مسجد رکھ کر کہا کہ اس کو منہدم کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ مسجد ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، تسبیح اور تحلیل ہوتی ہے، یا رسول اللہ اسے ڈھانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، اسے منہدم کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں، پیغمبر جواب دیں کہ دیکھو جس مقام پر بنام عبادت منافقانہ سیاست کی جائے اس کو منہدم کر دینا چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ ذرا بلند ترین سوال پہ جلوہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ دنیا ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بلا بیٹھے، قیامت یاد نہیں ہوگی۔ اب آپ تھوڑا سا محسوس کیجئے گا، گفتگو تھوڑی سی خشک ہونے جا رہی ہے۔ قیامت کیا نماز ہماری زندگیوں میں قیامت اب اتنا اہم موضوع ہے معاد قیامت اور آخرت کا کہ خداوند عالم نے اتنی آیات قرآن میں اپنی توحید کے بارے میں نازل نہیں کی ہیں جتنی قیامت کے بارے میں نازل کی۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں قرآن کریم کی، تمہارا ترجمے کے ساتھ دیکھیے 30واں پارہ مسلسل یاد معاد ہے، مسلسل ذکر قیامت ہے، مسلسل انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ مختصر زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی، سوال جواب جزا سزا حشر نشر ساری چیزیں، توجہ کیجیے گا، یہ قیامت۔ توحید سے زیادہ آیتیں قرآن میں قیامت کے سلسلے میں، کیوں؟ وجہ یہ عزیزو کہ قیامت کا عقیدہ قیامت کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عقیدہ قیامت کا ہماری پریکٹیکل لائف پہ انتہائی اہم اثر ہے۔ کیا فائدہ اس کا عقیدہ قیامت کا؟ بہت سارے فوائد علماء کرام نے بیان کیے ہیں،
میں ایک فائدہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے یاد رکھیے گا. فائدہ کیا ہے؟ جتنا انسان، توجہ چاہتا ہوں یہ آپ طرف جاری رہے گی لیکن آپ ایک طرف متوجہ رہیے. ایک سلوات پڑھیں محمد وعلی عقیدہ قیامت کا ہماری پریکٹیکل لائف پر اثر، اس کا فائدہ. ایک جملہ پھر تھوڑی سی وضاحت کروں گا. یاد رکھیے گا جتنا انسان قیامت کو یاد کرے گا اتنا ہی اس کا دامن کردار گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا. جتنا انسان قیامت کو یاد کرے گا اتنا ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا چلا جائے گا. کیسے؟ ہم سب کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں. اگر بچوں سے، طالب علموں سے، اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب صرف آپ پڑھو اور کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، تو انصاف سے بتائیں ہمارے بچے کتنے پرسنٹ بچے ہمارے جو ہے وہ دل لگا کر پڑھیں گے؟ بہت کم بچے ہوں گے جو شوق سے پڑھتے ہوں گے. لیکن جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے کیا کیا؟ مسلسل ٹیسٹ، مسلسل ایگزام. آج ویکلی ٹیسٹ ہے، صاحب منتھلی ٹیسٹ ہے، یونٹ ٹیسٹ ہے. جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کے پیش نظر ہے یہ مسلسل بچوں سے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، بچوں سے ایگزام اور امتحان لیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹیسٹ، ایگزام اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا، بچہ تعلیمی میدان میں خود کو آگے نہیں لے جا سکتا. تو بس اسی تو یاد رکھیے گا جو نقش اور جو کردار ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں ایگزام کا ہوتا ہے وہی نقش اور کردار انسان کی زندگی میں یاد قیامت کا ہوا کرتا ہے. جتنا انسان قیامت کو یاد کرے گا اتنا ہی کوشش ہوگی کہ گناہوں سے میں خود کو آمادہ کرے گا قیامت کے لیے، خود کو تیار کرے گا کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے جہاں سوال ہوگا، جواب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی. توجہ کیجیے گا. یاد قیامت کا اثر انسان کی پریکٹیکل لائف پر. مدینے میں ایک یہودی کی انگوٹھی گم ہوئی، ایک مسلمان کو ملی. مسلمان نے انگوٹھی کو لیا، تلاش کرتا رہا کہ بھائی کون اس کا مالک. 2-3 دن تک یہ مسلمان اس انگوٹھی کو ادھر ادھر لیے پوچھتا رہا، ڈھونڈتا رہا کہ اس کا مالک کون ہے. کسی نے بتایا، تیسرے دن کسی نے بتایا. یاد قیامت کا ہماری پریکٹیکل لائف پر اثر. تیسرے دن کسی نے اس مسلمان سے کہا کہ سنا ہے فلاں محلے میں یہودی رہتا ہے، اس یہودی کی انگوٹھی گم ہوئی ہے. یہ تو تلاش کر ہی رہا تھا، چلا گیا اس محلے میں. یہودی کا دروازہ، کوئی بات کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. یہودی اپنے گھر سے باہر نکلا. مسلمان نے یہودی سے پوچھا کہ تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے؟ یہودی کہتا ہاں میری انگوٹھی گم ہوئی ہے. علامت بتاؤ، نشانی بتاؤ. یہودی نشانی بتائی، علامت بتائی. مسلمان نے اپنے جبے کی جیب سے انگوٹھی کو نکالا اور یہودی کے حوالے کر دی. امانت صاحب امانت تک پہنچ گئی. لیکن یہودی نے انگوٹھی کو لینے کے بعد اس مسلمان کی طرف دیکھا کہ بھائی تم نے یہ انگوٹھی مجھ تک واپس تو پلٹا دی، لیکن کیا تم میرے 2-3 باتوں کے جواب دے سکتے ہو؟ میں تم سے 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں، 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا میرے سوالات کے جواب دے سکتے ہو؟ مسلمان کہتا ہے پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہ دیکھو میرا پہلا سوال تم سے یہ ہے، تم جانتے ہو کہ اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ مسلمان کہتا ہاں جانتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے. کہ کیسے جانتے ہو؟ کہ جب میں اس کے مالک اور اس کے صاحب کو تلاش کر رہا تھا تو مدینے کے بازار سے میرا گزر ہوا، جوہری سے ملاقات ہو گئی. جوہری کو میں نے انگوٹھی دکھائی، قیمت پوچھی. جوہری نے مجھے بتا دیا تھا کہ بیش بہا انگوٹھی ہے، بہت قیمتی انگوٹھی ہے، بہت زیادہ قیمتی. اچھا قیمت معلوم ہے؟ کا معلوم ہے. اب ذرا توجہ کیجیے گا عزیزوں، عقیدہ قیامت انسان کو کہاں لے جا رہا ہے. قیمت معلوم ہے؟ معلوم ہے. میرا دوسرا سے یہودی کہتا ہے میرا دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ مسلمان کہتا ہے کہ کثیر العیال ہوں، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میرے بچے فاقے سے ہیں، مخلوق الحال، غریب اور مفلس اور نادار ہوں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کئی دن چولہا نہیں جلائے، فاقے سے. اب یہودی کو تعجب ہونا شروع ہوا. یہودی کہتا ہے تمہیں انگوٹھی کی قیمت بھی معلوم، تمہارے گھر کے حالات بھی خراب، کثیر العیال ہو، مخلوق الحال ہو، مقروض ہو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. تم کو بیان کرو کہ ہاں ایسا ہی ہے، انگوٹھی کی قیمت بھی معلوم ہے، گھر کے حالات بھی خراب ہیں. اب یہودی انتہائی تعجب کے عالم میں اس مسلمان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے اب میرا تم سے آخری اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہیں انگوٹھی کی قیمت بھی معلوم، توجہ کیجیے گا سیدھو، جب تمہیں انگوٹھی کی قیمت بھی معلوم، تمہارے گھر کے حالات بھی خراب، تو وہ کون سی چیز تھی
جس نے تمہیں مجبور کیا کہ امانت صاحب امانت تک واپس پلٹا دی جائے. وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں مجبور کیا کہ یہ انگوٹھی مجھ تک واپس پلٹائی جائے؟ ایک مرتبہ مسلمان نے یہودی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم یہودی ہو، ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں. ہم مسلمان قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، معاد پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہودی کہتا ہے بتاؤ تمہارے یہاں قیامت کا تصور کیا ہے، تمہارے یہاں قیامت کا کانسیپٹ کیسا ہے، ذرا بتاؤ. قیامت تو ہمارے نہیں آ لیکن تم اپنی قیامت بتاؤ تمہارے یہاں. وہ مسلمان کہتا ہے انتہائی آسان زبان میں کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہوگی، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہوگی جہاں سوال ہوگا، جواب ہوگا، سزا، جزا، حشر، نشر. اچھے اعمال کا نتیجہ جزا کی شکل میں ملے گا، برے اعمال کا نتیجہ سزا کی شکل میں ملے گا. جس نے جو بھی عمل انجام دیا ہے روز قیامت اس کا نتیجہ ضرور دیکھے گا. جتنا بھی عمل ہے، جیسا بھی عمل ہے، خداوند عالم اچھے اعمال کی جزا دے گا، برے اعمال کی سزا دے گا. سوال، جواب، حشر، نشر. اب یہ قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے مسلمان. یہ ہے قیامت ہمارے ہاں، یہ ہے قیامت کا تصور، کانسیپٹ. اس کے بعد یہ مسلمان کہتا ہے کہ دیکھو روز قیامت ایک اور منظر ہوگا. سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. تمہارے آخری نبی موسیٰ اپنی امت کے ساتھ ہوں گے، ہمارے آخری نبی محمد اپنی امت کے ساتھ ہوں گے. صلوات علی محمد. عقیدہ قیامت کا پریکٹیکل لائف پر اثر کہتا ہے کہ سزا، جزا، سوال، جواب، حشر، نشر سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ. تمہارے آخری نبی موسیٰ اپنی امت کے ساتھ ہوں گے، ہمارے آخری نبی اپنی امت کے ساتھ ہوں گے. اب یہ مسلمان کہتا ہے کہ روز قیامت سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے. تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تمہارے نبی موسیٰ ہمارے آخری نبی سے یہ نہ کہہ دیتے کہ اے محمد تیرے امتی نے میری امتی کی امانت میں خیانت کر لی، تو میرے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. بلند ترین سے بات ہے. جتنا انسان قیامت کو یاد کرے گا اتنا ہی زمانے کے بعد گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. اتنا انسان خود کو آمادہ کرے گا، خود کو قیامت کے لیے تیار کرے گا. پیغمبر ارشاد فرمائے، حدیث شاید میں مکمل وضاحت نہ کر سکوں جتنا ممکن ہے سکا. رسول اللہ کہہ رہے ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا بیٹھیں گے. یاد قیامت نہیں ہوگی زندگی میں، یاد معاد سے زندگیاں خالی ہوتی چلی جائیں گی. توجہ. اس کے بعد دوسرا جملہ، 5 چیزیں محبت اور 5 کو بلا دیا جائے گا. دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بلا دیا جائے گا. رسول اللہ دوسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ یحبون المال وینسون الحساب. میری امت کے لوگ مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھلا بیٹھے. مال سے تو ہم سب کو محبت ہے، لیکن حساب کہ جو یقینی طور پر دینا ہے، حساب یا جو بھی مال حاصل کیا اس میں حساب دینا انسان کو یقینی طور پر، لیکن انسان حساب کی فکر نہیں کرتا ہے. مال سے بڑی محبت ہے اس کو. توجہ کیجیے گا. درحالی کے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فی حلالہ حساب و فی حرامہ عقاب. مولا کہتے ہیں مال کے سلسلے میں کہ مال کے حلال میں حساب ہے، فی حلالہ حساب، مال کے حلال میں حساب ہے، وفی حرامہ عقاب، مال کے حلال میں حساب ہے، حرام میں حساب نہیں ہے. مال کے حلال میں حساب ہے، حرام میں حساب نہیں ہے. اچھا جب یہ روایت یہ کہے کہ مال کے حلال میں حساب ہے، حلال مال میں حساب ہے، حرام میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں اور مس یوز کریں کہ سب جب حلال میں حساب ہے تو کیا ضرورت ہے ادھر چلو جہاں حساب ہی نہیں ہے. مولانا نے کہا کہ دیکھو حلال میں حساب ہے، حرام میں حساب نہیں ہے. حرام میں عقاب ہے، عذاب ہے، آتش ہے، جہنم ہے. صلوات آپ نے آیت سنی ہے نا، بڑی مشہور آیت ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب کرے گا روز قیامت.
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک فلسفہ ہے، بہت ساری تفسیر ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ وہ جلدی حساب کرے گا، بہت جلدی حساب کرے گا. کیوں؟ کیونکہ لائن تو حلال والوں کی ہوگی، حرام والوں کا تو چیپٹر کلوز، فائل بند اور ادھر تشریف لے جائے گی. تو حرام والوں کو تو حساب ہی نہیں ہونا ہے، حساب تو حلال والوں کو ہوتا. تو خود بخود حساب جلدی ہوتا چلا جائے گا. اللہ صاحب حساب توجہ کیجیے گا. مال سے محبت ہے، حساب تو انسان کو لا دیتا ہے. چونکہ انسان کو مال سے محبت ہے، چونکہ انسان کو مال سے محبت ہے، لہذا انسان واجبات کی ادائیگی میں پس و پیش مبتلا ہے. خمس واجب ہے، دینے میں مشکلات کا شکار ہے چونکہ مال سے. زکات البتہ تو اس کا وجود ہی ثابت ہو گیا، لیکن جب واجب تھی تب انسان دینے میں مشکلات. فطرہ واجب ہے، کون سا پیسہ دیا، کون سا گیہوں گھر سے نکالا جاتا ہے آپ کے لیے نہیں، جو سب سے خراب اللہ وہ فطرے میں دے دیا جاتا ہے. صدقہ مستحب ہے، بڑا مستحب ہے صدقہ. جیب کا سب سے میلا کچیلا نوٹ نکال کر غریب کو دیا جاتا ہے چونکہ مال سے محبت ہے. توجہ کیجیے گا، راہ قرآن کہتا ہے جس چیز سے محبت کرو اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھو. صلوات بے محمد. تو انسان واجبات کی ادائیگی کی نہیں ہو رہی ہے، حقوق نہیں پورے کیے جا رہے ہیں چونکہ انسان کو مال سے محبت ہے. جیسے جیسے مال سے محبت ہوتی ہے انسان حقوق کی ادائیگی کرنے میں پس و پیش میں مبتلا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صدقہ بڑا ثواب ہے. آپ نے ثواب سنے، صدقے کے یہاں ہر باتیں مطالعہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. صدقے کے بارے میں آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، بہت ثواب ہے صدقے کا، بے پناہ ثواب ہے. لیکن بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صدقے سے زیادہ اسلام نے قرض دینے میں ثواب رکھا ہے. قرض میں صدقے سے زیادہ ثواب ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں صدقہ بہت کثرت سے، ایک روایت صدقے کی سنا دوں آپ کو. ابھی کچھ دن پہلے مطالعہ کیا کہ آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ مریض ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے لے جاتے ہیں. ڈاکٹر وہ علاج تشخیص دیتا ہے کہ کیا کون سی میڈیسن، کون سی دوائی، یا پھر وہ آپ کو بھیج دیتا میڈیکل اسٹور. وہاں سے آپ نے دوائی لے لی، دوائی لینے کے بعد آپ اس کی دوا استعمال کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص دے دی، علاج بتایا، میڈیکل اسٹور سے آپ نے دوائی لے لی، اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شفا مل جائے. چونکہ علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، دوائی میڈیکل اسٹور پر ہے، لیکن شفا اس کے اختیار ہے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. ضروری نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد، دوائیاں لینے کے بعد ضروری نہیں ہے شفا مل جائے گی. شفا وہ چاہے گا، وہ دے گا، چاہے گا نہیں دے گا. یہ بیماری کے علاج کے سلسلے میں آپ کا ایک پروسیس ہے جس کو پورا کرتے ہیں. لیکن صدقے کے لیے روایت ہے کہ صدقہ علاج بھی ہے، صدقہ دوا بھی ہے، صدقہ شفا بھی ہے. صلوات بے محمد. توجہ چاہتا ہوں. اب صدقے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنی کثرت سے روایات آئی ہیں صدقے کی، لیکن اسلام نے قرض الحسنہ میں صدقے سے زیادہ ثواب رکھا. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آپ صدقہ دیتے ہیں راہ خدا میں، چلا جاتا ہے، واپس نہیں آنا ہے. قرض دیتے ہیں واپس آئے گا، لیکن ثواب قرض میں صدقے سے زیادہ بڑھا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، دیکھیں آپ نے صدقہ دیا راہ خدا میں، جتنا بھی 100 روپے، 200، 500، 1000، جتنا بھی آپ نے راہ خدا میں صدقہ دیا، جیسے ہی آپ نے راہ خدا میں ایک نیت کی، صدقے کی اور راہ خدا میں خرچ کر دیا پیسہ، تو آپ اب صدقہ نکالنے کے بعد آپ کے اور آپ کے مال کے درمیان جو رشتہ محبت تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے. ہر انسان کو اپنے مال سے محبت ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے راہ خدا میں صدقہ دیا، اب آپ اس مال کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی آپ کے دھیان میں نہیں آتا. کیوں؟ جو رشتہ محبت تھا وہ منقطع ہو گیا. توجہ کیجیے گا، صدقہ دیا، رشتہ محبت منقطع ہو گیا. لیکن آپ جب کسی برادر مومن کو قرض دیتے ہیں، 1 مہینے کے لیے دیا تھا، 40 دن ہو گئے، 45 دن ہو گئے، 50 دن کے 2 مہینے ہو گئے، نہیں اس کے پاس، بیچارے کے پاس نہیں دے پا رہا ہے. آپ بھی بہت شریف ہیں، وہ بھی بیچارہ شرم محسوس کر رہا ہے. بہت زمانہ گزر جاتا ہے تو آپ انتہائی شرافت سے کہتے ہیں بھائی ہماری بھی کچھ ضروریات ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں، ہمارا پیسہ ہوتا ہے واپس پلٹا دو. اور معذرت سے کہتا ہے کہ بھائی ابھی انتظام نہیں ہے، جب انتظام ہے ہوگا تو میں واپس پلٹا دوں گا. سب قرض صدقے سے زیادہ سوال. لیکن ایک جملہ مسئلہ شریک کے طور پر
قرض دینا ان لوگوں کو ثواب ہے جو لے کر واپس دینا جانتے ہو، لیکن جو لے کر واپس دینا نہ جانتے ہو ان کو قرض دینا نہ یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے شریعت میں. ایسے لوگوں کو قرض دینا نہیں دینا چاہیے تھا. جو عادت ہے، بعض اوقات انسان کی عادت بن جاتی ہے ہر چیز کے لیے فوراً وہ قرض کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. ایسے لوگوں کو قرض دینا مکروہ ہے، لیکن عام حالات میں اپنے برادر مومن کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ثواب ہے. صدقے سے زیادہ اس قرض میں ثواب ہے. کیوں؟ صدقہ دیا، رشتے محبت منقطع ہو گیا، لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں تو منتظر رہتے ہیں. 1 مہینہ گزر گیا، 40 دن ہو گئے، 45 دن ہو گئے، 2 مہینہ ہو گیا، وعدہ 1 مہینے کا تھا، وقت 3 مہینے کا گزر گیا. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ اس تک واپس آئے گا. اللہ بھی اعلان کرتا ہے میرے بندے جتنا اپنے مال کی محبت میں انتظار کرے گا اتنا ہی تیرے ثواب میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. صلوات بر محمد. يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب. مال سے محبت ہے، حساب سے محبت نہیں ہے. رسول اللہ کا ایسا زمانہ آنے والا ہے جب انسان کو حساب سے محبت نہیں، لیکن ہر انسان کو حساب پیش کرنا. تیسرا جملہ، 5 چیزوں سے محبت ہے. 5 چیزوں کو انسان بھلا دے گا، دنیا سے محبت، آخرت کو بھلا دے گا، مال سے محبت، حساب کو بھلا دے گا. تیسرا انتہائی جملہ، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایسا زمانہ میری امت پر آنے والا ہے کہ یحبون المخلوق وینسون الخالق. میری امت کے لوگ مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھلا دیں گے. سب سے محبت ہوگی، بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، سماج والوں سے، سوسائٹی والوں سے، سب سے محبت. لیکن انسان اس کو بھلا دیتا ہے کہ جس نے ان سب کو خلقت وجود عطا کیا. صلوات محمد. ساری محبتیں ختم ہو ذات خدا میں بتا دیتا. ساری محبت، منتہائی محبت ذات پروردگار ہے. تو ضروری ہے یحبون المخلوق وینسون الخالق. مخلوق سے محبت ہوگی، خالق ہوگا. چوتھا جملہ، جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایسا زمانہ میری امت پر آنے والا ہے کہ مخلوق سے محبت ہوگی، مخلوق سے محبت ہوگی، انسان خالق کو بلا دے گا. چوتھا جملہ، یحبون المعصیہ وینسون التوبہ. میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ گناہ سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا بیٹھیں. گناہ سے محبت ہوگی، توفیق توبہ نہیں ہوگی. ماہ رمضان گزر جائے، ماہ محرم چلا جائے، چرسا رمضان اور محرم کو ہم رسم میں دنیا میں تبدیل کر کے وقت گزار لیں، لیکن توفیق توبہ ہمیں حاصل نہ ہوگا. اس طرح انسان کے لیے شقاوت کچھ اور نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ گناہ سے محبت ہوگی، انسان توبہ ہوگا. لیکن توبہ آپ جانتے ہیں بڑے فضائل ہیں توبہ کے. انسان شعوری یا لاشعوری طور پر خدا نہ خواستہ اگر گناہ کا مرتکب ہو جائے تو مومن انسان کی علامت یہ ہے کہ فوراً اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بارگاہ محبوب میں بیٹھ کر استغفار اور توبہ کرتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو خدا کے نزدیک یہ محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ واجب فوری ہے. واجب فوری کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی انسان متوجہ ہو اپنے گناہ کی طرف فوراً توبہ کرے. تاخیر اس میں جائز نہیں ہے، اس کو لیٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، فوراً توبہ کرے. ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب ابھی تو جوان ہے، ابھی تو ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد تو اللہ کرنا ہے، اس کے بعد تو نمازیں ہیں اور مسجد ہے. مسجد میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد 1 گھنٹہ پہلے اذان سے پہنچ جاتے ہیں، چونکہ گھر میں جھگڑا رہتا ہے، کہاں جائیں، جاب نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے زندگی میں بہت سوشل نہیں تھے، دوست احباب زیادہ نہیں تھے، سول سوسائٹی جو آج کل کے جو حالات ہیں. تو مسجد میں 1 گھنٹہ پہلے کبھی مولانا سے جھگڑا کیا، کبھی مؤذن کو ڈانٹا، کبھی دوسرے مومن سے نوک جھونک کی. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. نظریہ کرنا ہے ساتھ بڑھاتے میں اللہ کرنا ہے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. اب جوانی تو مستی کی زندگی ہے، اب مزہ لینا ہے، لطف عام کہیں کہیں اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. لیکن اسلام نے توبہ کو واجب فوری قرار دیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بعد میں دیکھا جائے گا، جس نے آج نہیں دیکھا وہ بعد بھی نہیں دیکھ سکتا. جو آج متوجہ نہیں ہوا وہ بعد میں بھی متوجہ نہیں ہو سکتا.
شیخ مدنی نے خوبصورت واقعہ نقل کیا، بڑا خوبصورت واقعہ توبہ باجی میں ہو رہی ہے. شیخ مدنی فرماتے ہیں ایک شخص ہے، نوجوان ہے، طاقتور ہے، اس کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے خار دار درخت کی جھاڑی، چھوٹا سا پودا جھاڑی کاٹے تھے. اس میں کسی نے نوجوان سے کہا کہ بھائی تمہارے دروازے پر یہ خاردار درخت کا پودا ہے جس میں جھاڑی ہے، اس کو اٹھا پھینکو. اس سے اپنی طاقت پر غرور ہے، جوانی کے نشے میں مبتلا ہے. اس نے خود کو دیکھا، اپنی جوانی کو دیکھا، اپنی طاقت اور اپنے شباب کو دیکھا، اپنی بہادری، اپنی طاقت کو دیکھا، اور اس معمولی سے پودے کو دیکھا. کہتا ہے کہ اس پودے کی کیا حیثیت ہے، جب چاہوں گا اکھاڑ کر پھینک دوں گا. توجہ کیجیے گا، توبہ کیوں واجب ہو رہی ہے. جب چاہوں گا اس پودے کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا. کیا حیثیت ہے اس پودے کی. وقت گزرا، حالات بدلے، تغیرات زمن اور زمانے کے گزرنے نے یہ اثر چھوڑا کہ اب اس کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، اس کی شجاعت ضعف اور کمزوری میں بدل گئی، اور وہ معصوم سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہو گیا. حالات کے بدلنے سے یہ چیزیں بدلی، یہ بوڑھا ہو گیا، وہ معصوم سا پودا جوان ہوتا چلا گیا. اب اس سے کسی نے کہا کہ اکھاڑو اس پودے کو، جتنی بھی طاقت اس کے اندر کیوں نہ ہو، اکھاڑنا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتا. بس عزیزو یہی مثال جو اس درخت اور اس جوان کی مثال ہے، وہی مثال توبہ اور گناہ کی. اگر گناہ کے پودے کو پہلے ہی مرحلے پر انسان اکھاڑ کر پھینک دے تو آسانی سے توفیق توبہ حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر غفلتوں کا شکار ہوا تو گناہ کا درخت بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان کی طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھا جائے گا بعد میں توبہ ہوگی، بعد میں اس طرح. جس کو آج توفیق توبہ حاصل نہیں ہوئی، جس کو جوانی میں توفیق توبہ حاصل نہیں ہوئی، اس کو بڑھاپے میں بھی توفیق توبہ حاصل نہیں ہو سکتی. اور اگر جوانی میں توفیق توبہ حاصل ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہے. مولا امیر المومنین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں التوبۃ حسنۃ وہو من الشاب حسنا. توبہ اچھی چیز ہے، عالم جوانی میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے. صلوات محمد. میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ گناہ سے محبت ہوگی، انسان توبہ کو بنا بیٹھے گا. ایک جملہ اور کہتا ہوں اور آخری فطرہ بات آپ کی مکمل کر دوں گا. یہ روایت مجھے مکمل کرنی ہے، تھوڑی سی ہو سکتا ہے مجھے چند منٹ طولانی ہو جائے، مجھے معاف کیجیے گا. گناہ اور توبہ دو کردار ہیں، ایک طرف توبہ کرنے والا، ایک طرف گناہ کرنے والا ہے. فرق کیا ہے دونوں کردار میں؟ اگر انسان گناہ کرے، گناہ کی تکرار کرے، گناہ پر اصرار کرے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو ہرملا بن جاتا ہے. اگر انسان گناہ کرے، گناہ کی تکرار کرے، گناہ پر اصرار کرے تو ہرملا بن جاتا ہے. اور اگر مقراض توبہ سے، توبہ کی کینچی سے گناہوں کے جال کو کاٹ کر آگے نکل آئے تو ہر بن جایا کرتا. صلوات محمد. میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو حکومت معصیہ میں دستور ہوتا ہے. میری امت کے لوگ گناہ سے محبت کریں گے، توبہ کریں. آخری جملہ، دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بلا دیں گے. مال سے محبت ہوگی، حساب کو بلا دیں گے. مخلوق سے محبت ہوگی، خالق کو بلا دیں گے. گناہ سے محبت ہوگی، توبہ کو بلا دیں گے. آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ میری امت پر آنے والا ہے کہ یحبون القصور وینسون القبور. میری امت کے لوگ بڑے بڑے گھروں سے، بڑے بڑے محلوں سے، بڑے بڑے آشیانوں سے، بڑے بڑے فلیٹ سے، بڑے بڑے ریزورٹ سے، بڑے بڑے کاشانوں سے محبت کریں گے، چھوٹی سی قبر کو بھلا بیٹھے. 1.5 گز کی قبر کو انسان بھلا دیتا ہے. بڑا شوق تھا بڑا مکان بنانے کا، بناتا ہے انسان اچھا مساعدہ والے مکان میں، لیکن کبھی کبھی انسان سارا ہم و غم انسان کا یہ ہوتا ہے کہ بس مکان بن جائے. اچھا بنا لیا مکان، کتنے دن اس مکان میں رہنا، اس بڑے مکان میں کتنے دن رہنا ہے؟ چونکہ نبی سے سارے سوال ہے، چند منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. انسان سوچ رہا غور کرے، لمحے فکر لیا. بڑا 150 گز کا گزارا نہیں ہوا، 150 گز 200 گز اور بڑا ویلا بن گیا، یہ ہو گیا. کتنے دن اس گھر کو اس مکان میں رہنا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. اس سے زیادہ تو عام طور سے نہیں رہتا ہے. بلکہ بزرگ کا جملہ ہے کہ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے کہ مکان بنانے والا تو بیچارہ برآمدے میں زندگی گزارتا ہے. آج تو کوئی اور
رستا ہے نا حالات جو آج کل ہیں آپ کتنا چلیے آپ نے مالی کے مختار بنا کے بڑا خوبصورت بہترین انٹیریئر کرایا اور ایسا کیا کتنا دن 60 سال 70 سال 80 سال جس مکان میں 80 سال رہنا اس کے بارے میں اتنی فکر بہت خوب سبحان اللہ اور جس ابدی مکان میں موت سے لے کے برزخ اور برزخ سے لے کر قیامت تک کے مرحلے گزارنے اس مکان کے بارے میں انسان کتنا سوچتا ہے ہم قبر کو یاد کریں نہ کریں قبر ہمیں یاد کرتی ہے ہم قبر کو بھول جائیں لیکن قبر ہمیں نہیں بھولتی ہے قبر ہمیشہ ہر دن یاد کرتی ہے دن میں ایک بار نہیں قبر دن میں 5 بار صاحب قبر کو یاد کرتی ہے القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات قبر صاحب قبر کو دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے 5 مرتبہ ہم 5 دن میں شاید ایک بار یاد نہ کریں اپنے قبر کو لیکن قبر ہر دن ہم کو 5 مرتبہ پکارتی ہے اب اہل قبور آپ یہ دیکھیں چلیے اہل قبور کی زیارت کیجیے فاتحہ پڑھیں مستحبات میں سے وہ تاکید ہے اسلام میں کہ وقت ملے تو ضرور خصوصاً جمعہ شب جمعہ صبح جمعہ انسان وقت لگے ظاہر ہے شیڈول ڈائٹ ہے زندگی مصروف ہے لیکن اگر آج ہم کسی کے لیے وقت نہ نکال سکے تو ہماری قبر بھی کنائیوں کا شکار ہوگی کما تو دینا تو کام جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا اگر ہم نے اہل قبور کے لیے وقت نہ نکالا تو ہماری قبر بھی تنہائیوں کا شکار ہوگی قبر ہمیشہ یاد رکھیے گا چیزوں بڑے بڑے گھروں سے محبت ہے چھوٹی سی قبر کو انسان بنا دیتا ہے مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں انسان نے دنیا میں نہ جانے کتنے جھمیلے پالے نہ جانے دنیا کے لیے کیا کیا لیکن چلا گیا 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزارنے کے بعد اس کو جانا ہی ہے طے ہے اللہ کی وحدانیت میں لوگ شک کر سکتے ہیں لیکن موت کی حقیقت پر شک نہیں کیا جا سکتا مولا علیہ جنگ صفین سے واپس کوفے کے باہر ایک قبرستان ہے مولا قبرستان پر رکے اہل قبور کو زیارت کی فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھنے کے بعد مقام عبرت ہے عزیزو توجہ کیجئے گا اہل قبور سے خطاب کرتے ہیں یا اہل التربہ ویا اہل القربہ ویا اہل الوحدہ ویا اہل البیشہ اے مٹی کے مکانوں کے مکینوں اے تنہائی کا شکار رہنے والوں قبرستان میں سوئے ہوئے لوگوں اے وہ لوگوں جنہیں تمہیں قبر میں وحشت آتی ہے جنہیں تمہیں خوف آتا ہے اور اس کے بعد پتہ ہے کیا سوال کیا مولا نے مولا اہل قبور سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جا چکے ہو تم میں ہمارے نفرت یہ ہے کہ تم جا چکے ہو ہم آنے والے تم کچھ دن پہلے ہم سے چلے گئے ہم کچھ دن بعد تم سے ملحق ہونے والے ہیں ہاں تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا تو ذرا ہم سے اپنے حالات کے بارے میں ہم تمہیں یہاں کے بارے میں خبر دیتے ہیں تم ہمیں وہاں کے بارے میں ذرا خبر دیں مولا خبر دے اہل قبور کو خبر دے رہے ہیں کیا خبر دے رہے ہیں 3 خبریں دی علی نے مولا کہتے چلے گئے اس دنیا سے اما دور و فسق کے بڑے بڑے گھر بنائے تھے تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھروں میں کوئی اور سکونت اختیار کر چکا ہے اما دعا و فسق کے بڑے شوق سے بنایا تھا بڑے لگاؤ سے بڑی چاہ سے گھر بنایا تھا چلے گئے فسق کے کوئی اور رہ رہا ہے اب تمہارے اختیار میں نہیں ہے رہنے والا ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپنا ہو سکتا ہے تمہارا کوئی غیر ہو اگر اولاد صالح ہوتی ہے تو امانت کی حفاظت کرتی ہے اور اولاد غیر صالح ہو تو مرنے کے کچھ ہی دن بعد مسائل ختم ہو جاتے ہیں توجہ کیجیے تجزیہ نہیں کر رہے ہیں تم نے گھر بنایا تھا کوئی اور رہ رہا ہے پہلی خبر تمہارے لیے آؤ ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں تمہارے بعد تمہارے مال و اموال کی تم نے گھر بنایا کوئی اور رہ رہا ہے وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَنُكِّحَتْ شادی کی تھی بہت بڑا ولیمہ کیا تھا زبردست ریسپشن تھا اتنے مہمان تھے اتنی ڈشز تھیں بارات دے کر گئے تھے بہت تام جھام مسائل ہاں چلے گئے جس سے تم نے شادی کی تھی تمہارے جانے کے بعد اب اس نے کسی اور سے شادی کر لی یہ دنیا یہ حالات ہے علی خبر دے رہے اہل قبور کو خبر دے رہے تمہارے گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے تمہاری بیویوں نے شادی کر لی اگر تم مرد ہو تم اگر خاتون ہو تو تمہارے شوہر نے شادی کر لی یہ تمہارے لیے خبر ہے دوسری خبر ہے تیسری خبر چلے گئے مال مال چھوڑ کر دولت چھوڑ کر چلے گئے تمہارے جانے کے فوراً ہی بعد تمہارے ورثہ تمہارے مال پر لڑنا شروع کر چکے مال تقسیم ہو گیا کچھ بھی باقی نہیں رہا یہ ہمارے پاس تمہارے لیے خبر تھی اہل قبور سے مدد کریں
پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں ہاں تمہارے پاس اگر ہمارے لیے کوئی خبر ہو تو بتاؤ. اس کے بعد روایت کرتی ہے مولا تھوڑی دیر سکوت اختیار کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اگر ان کو بولنے کی اجازت ملے گا اذن لهم الکلام, اگر ان کو گفتگو کی اجازت ملے تو فقالوا, یہ لوگ کہیں گے ان خیر الزاد التقوی, اگر اللہ ان کو گفتگو کی اجازت دے تو ہم سے یہ یہی کہیں گے وہاں نہ گھر کا مایا, نہ اولاد کا مائی, نہ بیوی بچے کا مائی, نہ مال و دولت کا مائی, وہاں کام آنے والی چیز یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تو شے آخرت تقوی کی شکل میں اکٹھا کرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا ہو سکے ان خیر الزاد التقوی, جتنا ہو سکے زندگی میں تقوی اختیار کرو. اور جو کیجیے گا مجلس سالے سالے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں سے محبت ہوگی, انسان چھوٹی سی قبر کو بلا دے گا, چھوٹی سی قبر کو بلا دیتا ہے انسان. کتنے بھی اس گھر میں رہنے بڑے گھر میں, پھر میں سوال کر رہا ہوں 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال, یہ 100 سال بھی کیسے 100 سال ہیں, یہ 60 سال بھی کیسے 100 سال ہیں, جس زندگی کے لیے انسان یہ ہم و غم, یہ بھاگ دوڑ, یہ مسائل, کیسی زندگی, اس زندگی کا بھی تجزیہ کیا گیا. 15 16 18 سال تک تو لاشعوری کی زندگی ہے, یہ نہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. انسان عجیب سی حالات میں زندگی گزارتا ہے, 17 18 سال تک لاشعوری کی زندگی ہے. 18 سال کے بعد اس کو شعور آیا, کالج یونیورسٹی, شادی بیاہ, بیوی بچے, دیکھتے ہی دیکھتے جاب, مسائل, تجارت, بزنس وغیرہ دیکھتے دیکھتے 40 45 سال کا ہو گیا. اب 45 سال کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال, پھر وہی سوال, پھر وہی اسمیلان, بیماریاں لگ گئی. اگر ہم دہلی جیسے شہروں میں رہتے ہیں تو بڑی جلدی بیماری لگ جاتی ہے, بیماری لگ گئی, ہارٹ, شوگر, بی پی وغیرہ وغیرہ. 60 سال تک قصہ ختم, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حقیقت زندگی ہے. 18 سال تک پتہ ہی نہیں ہے, کچھ ذمہ داری آئی, دیکھتے دیکھتے 45 سال کی بیماریاں, 60 سال میں مسئلہ ختم. ایسی زندگی کے لیے انسان اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اس مقام پر میں اپنے وطن کے مولانا جبرار چودھری صاحب مرحوم, بڑا خوبصورت ان کا شعر ایک پس منظر کے ساتھ, جنہوں نے زندگی کی حقیقت بیان کی, زندگی کی عکاسی کی. ہم چھوٹے سے جو ان کے گھر پر جاتے تھے پڑھنے کے لیے, تو ان کے گھر میں ایک فریم لگا ہوا تھا, اس فریم میں 3 تصویریں ہوتی تھی مولانا مرحوم کی, بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ 3 تصویریں. ان 3 تصویروں کے نیچے ان کا ایک شعر, بڑا خوبصورت شعر. یہ شعر نہیں ہے, زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے, زندگی کی حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے. آپ غور کیجیے گا, فریم میں 3 تصویریں ہیں, بچپنا, جوانی, بڑھاپا, نیچے ان کا شعر ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں سے محبت ہوگی, چھوٹی سی قبر کو بلا دے گا. گھروں میں کتنے دن رہنا ہے, دنیا میں کتنے زندگی بسر کرنی ہے, زندگی بھی کیسی. 3 تصویریں ہیں, بچپنا, جوانی, بڑھاپا, نیچے بڑا خوبصورت شعر فرماتے ہیں عہد شباب, موسم طفلی, زمان شعر. شباب یعنی جوانی, طفلی یعنی بچپنا, شعر یعنی بڑھاپا. 3 تصویریں, بچپنا, جوانی, بڑھاپا. شعر سنیے گا, بڑا خوبصورت. عہد شباب, موسم طفلی, زمان شعر, یہ مختصر حیات بھی قسطوں میں بڑھ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بر محمد. چھوٹی سی 70 سال 80 سال حیات قسطوں میں منقسم ہوئی, قسطوں میں بڑھ کر رہ گئی. ایسی زندگی کے لیے انسان, گھروں سے بڑی محبت ہے, انسان قبر کو بلا دیتا ہے. لیکن روایت میں ہے کہ جائیں اہل قبور سے گفتگو کریں. یہ مجلس سال ثواب, یہ یاد قبر ہے, یہ یاد موت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو رسم برادری کی شکل میں زیادہ تر منانا شروع کیا, لیکن انسان اگر اس مجلس میں آ رہے ہیں, ہم آج کسی کی مجلس شعروں میں بیٹھے, آج کسی کی مجلس سال ثواب میں بیٹھے, ہو سکتا ہے کل ہماری مجلس سال ثواب میں جڑ جائے. مولا کہتے ہیں جب کسی جنازے کو کاندھا تو اذا حملت جنازۃ فکن انک محمول علیہا, جب کسی جنازے کو کاندھا دو تو یہ سوچ کر کاندھا دو کہ شاید اس تابوت میں تم سوئے ہوئے ہو, تم سوئے ہوئے ہو, تم نہیں ہو, کوئی اور ہے, کوئی بھائی, کوئی برادر مومن, اس کو دفنا دیا قبرستان میں جا کر, واپس آ رہے ہو تو سوچو کہ اللہ نے جو ہے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی ہے, لہذا اس زندگی سے عبرت حاصل کرو, موت کو یاد کرو, قبر کو یاد کرو. برادر مومن جناب یعقوب صاحب, آپ نے ان کے بارے میں تاثرات سنے لوگوں سے. میرے بھی روابط تھے, میں نے بھی ان کو قریب سے دیکھا ہے, ان کی خدمات, سماجی خدمات ہوں گے,
کس طرح سے ہر اعتبار سے آپ نے ایک مرتے مومن ایک چشمہ رکھتے تھے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. IWC امامی ویلفیئر کے ساتھ جو ان کا تعاون تھا وہ تھا، لیکن بہت سارے مقامات میں ذاتی طور پر شاہد ہوں کہ وہ بھی خاموشی کے ساتھ لوگوں کی حاجت روا کیا کرتے تھے. اللہ ان کے درجات میں بلندی کرے. ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کے پسماندگان، ان کے اہل ویال، ان کا بیٹا یہاں موجود ہے. یقیناً باپ کا دعوے مفارقت دینا بڑا سخت مرحلہ ہے اولاد کے لیے. اپنے کسی عزیز کا فقدان انتہائی سخت مرحلہ ہے. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان کے بیٹے سے، ان کے پسماندگان سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر درد کی دوا کربلا ہے، ہر غم کا مداوا کربلا ہے. جب آپ کو اپنے والد یاد آئے، جب آپ کو اپنے عزیز یاد آئے تو کربلا کے غریب زہرا کو یاد اس کو یاد کر لینا کہ جس کے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں تھا. ہاں رونے والے تو تھے لیکن ان کو رونے نہ دیا. جب سکینہ نے رونا چاہا تو شعلے کے تماچے لگے، زینب نے گریہ کرنا چاہا تو ظالموں کے گرد تازیاں. آج اتنے لوگ دو راستے ہمارے سے شرکت کرنے کے لیے آئے. میں یاد کروں کہ حسین کا چہرہ مجھ سے ہوا، حسین کا سلطان، حسین کا جنازہ کیسے. ہم سب یہاں پردیس میں ہیں لیکن جنازہ بڑے دھوم دھام سے اتنے لوگ جنازے آئے. کاندھا لیا دور راستے مبین آئے، یعقوب بھائی کا انتقال ہوا ہے، بڑی محبت سے لوگ آتا ہے. لیکن جب آپ نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا ہوگا تو یقیناً کربلا یاد آئی ہوگی. ایک غریب کا جنازہ، ایک غریب کا لاشا یاد آیا ہوگا جو ایک ظاہر کربلا پر پڑا ہوا تھا. جب بیٹے کا گزر ادھر سے ہوا تو سید سجاد نے خود کو نیچے گرا دیا. پھوپھی نے سوال کیا میرے لال تمہارا کیا عالم ہے؟ پھوپھی اماں ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پر بے بور پڑا. آپ جانتے ہیں حسین کے ساتھ دشمنی حسین کی زندگی کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. حسین نے سر و تن میں جدائی ڈال دی گئی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن عزیزوں جیسے ہی حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگانی شروع کر دی. سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، سارے خیمے جل کر راکھ ہو گئے. آخری خیمے کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھ کر زینب اپنے ماجرے کا ماتم کرنے لگی. واہ حسینا واہ غربتا واہ تشا. اب زینب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ حسین مار ڈالے گئے، خیمے جلا دیے گئے، اسباب لوٹ لیا گیا، اب تو ظلم کا سلسلہ رک جائے گا. لہذا زینب نے ماتم کرنا شروع کیا. لیکن ادادار اسی وقت روایت کہتی ہے فضہ دوڑی بھٹک آئی، شہزادی زینب بڑا غضب ہو گیا. اماں فضہ اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا اماں جایا، میرا اماں جایا، حسین مار ڈالا گیا. شہزادی میں نے دیکھا ہے کہ ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ظالم اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں سے شہداء کی لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک مرتبہ زینب تڑپی، بلند مقام پر آئی، کیا دیکھا زمین کربلا شہداء کی لاشوں سے مقتل سجا ہوا ہے. کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں عباس کا لاشا، کہیں حبیب کا جنازہ، کہیں حر کا لاشا. ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر شہداء کی لاشیں، ادھر ظالم سربستہ کھڑے ہیں، چاہتے ہیں کہ شہداء کی لاشوں کو پامال کریں. لیکن زینب نے دیکھا حر کے رشتہ دار آگے بڑھے. عمر سعد سے کہنے لگے اے عمر سعد، وہ ہمارا عزیز ہے، ہم حر کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے. مسلم سے جا کے قبیلے والے آگے عمر سعد مسلم ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مسلم کے جنازے کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ نے مسائل کے سنے نا، آپ نے پامالی کے مسائل سنے. چند جملے سن لیں کہ شہداء کے لاشیں کیوں اٹھائے گئے. آپ جانتے کہ شہداء کی لاشیں کیوں اٹھائے گئے؟ ایک شہید کا جنازہ اٹھا لیا گیا. صرف کربلا میں 2 جنازے پامال ہوئے، 2 لاشیں پامال ہوئے.
सारे शोहदा की लाशें उठाए, सिर्फ 2 लाशें पामाल हुए। ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाप और बेटे के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अपने फातिहा पढ़िए। बस अब तो एक मंजर देखने आजादारों, कोई लाशा पामाल नहीं हुआ है, सिर्फ 2 लाशें पामाल हुए। कौन कौन से लाशें? एक हुसैन गरीब का लाशा, एक हुसैन गरीब का लाशा, एक यतीम हसन कासिम का लाशा। बस तसव्वुर कीजिएगा दादा, सिर्फ 2 लाशें पामाल हुए। एक शहीद की लाशें क्यों उठाए गए? ये लाशें क्यों उठाए? इसलिए कि अरबों में लाशें की पामाली सबसे बड़ी बेहुरमती तसव्वुर किया जाता था। लिहाजा एक शहीद के लाशें को उठा लिया गया। यहाँ तक कि ज़ैनब की निगाहों ने देखा कि हबीब के खानदान के लोग उमर साद के सामने तलवार लेकर आ गए। ए पिसर साद, तूने हबीब को शहीद कर दिया, तूने हबीब का सर काट कर नौ के नेज़ा पर चढ़ा दिया, लेकिन देख अब हम हबीब के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। आज़ादारों, हबीब का जनाजा, हबीब का लाशा भी उठा लिया गया। जैसे ही हबीब का लाशा उठा, ज़ैनब ने शुक्र के लिए हाथों को बुलंद कर दिया। पालने वाले तेरा शुक्र अदा करती हूँ, हबीब सहाबी रसूल, मेरा माया नवासे रसूल। अरे जब सहाबी का लाशा पामाल ना हुआ तो नवासे का लाशा कैसे पामाल होगा? अल्लाह मक्तल कहता है कि अभी ज़ैनब का शुक्र खत्म ना हुआ था कि ज़ैनब की निगाहों ने देखा इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, हुसैन का लाशा सुने अस्पताल पामाल। अजरुकुम अल्लाह, मैं मजलिस खत्म कर देता, लेकिन 2 मरहूम के ईसा अलैहिस्सलाम की मजलिस है। करबला में 2 लाशें पामाल हुए, एक हुसैन का लाशा, एक कासिम का लाशा, लेकिन दोनों लाशों की पामाली में बड़ा फर्क है। अदाकारों, तसव्वुर कीजिएगा, हुसैन का भी लाशा पामाल हुआ, 13 साला यतीम हसन का भी लाशा पामाल हुआ। फर्क क्या है अदाकारों? फर्क ये है कि जब लुटा हुआ काफिला दरबार इब्न जियाद में पहुंचा है, इब्न जियाद ने हुक्म दिया उस लश्कर के सरदार को बुलाया जाए जिस लश्कर ने हुसैन के लाशे को पामाल किया। असीद इब्न मालिक के मलूक को बुलाया गया। इब्न जियाद कहता है, असीद इब्न मालिक, मैंने सुना है कि तूने अपने घोड़ों के साथ, अपने लश्कर के साथ फातिमा के लाल के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। कहता हाँ अमीर, मैंने हुसैन के लाशे को पामाल किया। कहता बता, बयान कर कि तूने हुसैन के लाशे को कैसे पामाल किया। एक बहन बैठी मजलिस सुन रही है, भाई के इशारे सवाल की मजलिस सुन रही है, चाहने वाले मजलिस सुन रहे। जब अपना भाई याद आए तो ज़ैनब के भाई को याद कर लेना। इब्न जियाद कहता है ये असीद इब्न मालिक देख, वो ज़ैनब रस्म बस्ता खड़ी है, एक बहन खड़ी है, तू ज़ैनब के सामने बयान कर कि तूने हुसैन के लाशे को कैसे पामाल किया। एक मतलब ये मलूम कहता है, अमीर नहनो रज़क़ना सद्र व हदा सदर व बिकुल याबूबिन शदीद अल-असर। ए अमीर, हमने हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, हमने हुसैन की पसलियों को तोड़ा, हमने हुसैन के जिस्म को मसला, हमने हुसैन की पुष्प पर घोड़े दौड़ाए। ए अमीर, हमने हुसैन के जिस्म को इस तरह कुचला जैसे चक्की के 2 पाटों के दरमियान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ए अमीर, हमने हुसैन के जिस्म को इस तरह कुचला जैसे चक्की के 2 पाटों के दरमियान दाने गंदम को पीस दिया जाता। अल्लाह आखिरी जुमले हैं, हुसैन इस तरह पामाल हुए, लेकिन 2 जनाजे, एक हुसैन का लाशा पामाल हुआ और एक कासिम का लाशा पामाल हुआ। आपने हुसैन के लाशे की पामाली की कैफियत को महसूस किया, लेकिन अज़ादारों बड़ा फर्क है हुसैन के लाशे की पामाली में और यतीम हसन कासिम की पामाली में। अज़ादारों, हुसैन के लाशे की पामाली को सुना, लेकिन बड़ा फर्क है अज़ादारों, फर्क ये है जब हुसैन का लाशा पामाल हुआ तो हुसैन की रूह कब्ज़ हुजूरी से परवाज़ कर चुकी थी, हुसैन शहीद हो चुके थे। लेकिन अज़ादारों, जब कासिम का लाशा पामाल हुआ तो अभी कासिम जिंदा थे। यही वजह थी जब भी घोड़े की कोई डाल जिसमें नाज़नीन के पर
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق محمد من تنصر